नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। आज उर्दू बाज़ार, दिल्ली की तहजीब और पॉपुलर लिटरेचर के हवाले से गुफ्तगू होगी। आज हम एक साथ 3 शख्सियतों से गुफ्तगू करेंगे। आपकी मुलाकात होगी उस हसीना कानपुरी से जिसके हज़ारों दीवाने हैं, रति मोहन जी से जिनके चाहने वालों की तादाद भी हज़ारों में है, और फारूक अरगली साहब से भी जो एक फ़र्द नहीं एक इदारा है, अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। आज वो अपनी यादें हमारे साथ शेयर करेंगे, अपने तजर्बात बताएंगे, दिल्ली की तहजीब के हवाले से बातें करेंगे, अपने बचपन की कुछ यादें हमें बताएंगे और अपनी जद्दोजहद के बारे में भी तफसील से बताएंगे। ज़ाहिर है कि फ़ारूक अरगली एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जहाँ जहाँ उर्दू है वहाँ फ़ारूक अरगली साहब है। मुख्तलिफ महाज पे काम है। उन्होंने फ़िल्मी सहाफ़त भी की है, अदबी सहाफ़त भी की है, सियासी मज़ामीन भी लिखे हैं, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से भी उनका ताल्लुक़ रहा है। बहुत सारी किताबें उन्होंने मरतब की हैं। हाल ही में उन्होंने जवाहिर अज़ीमाबाद के उन्वान से 2 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब भी लिखी है। उन्होंने कितने ज़र्रों को आफताब बनाया है ये सारे लोग वाकिफ़ हैं। उन्होंने ज़िंदा शख्सियात पर मज़ामीन लिखे हैं जो अखबारात में शाये हुए। हर एतबार से उनका काम बहुत वसी है। अमीर खुसरू पे उनका काम है, बहुत सारी कुल्लियात उन्होंने मरतब की है। तो इस तौर पर देखा जाए तो वो एक आफताब की हैसियत रखते हैं। मगर हमारी ट्रेजेडी ये है कि हमने उस आफताब की कद्र नहीं की। अलमिया ये है कि हमने आज तक उनकी तारीन कद्र नहीं की, किसी एवार्ड से नहीं नवाजा, कभी इंटरव्यू नहीं शाया हुआ, कोई किताब उन पर मरतब नहीं हुई। तो जाहिर है कि ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू करने का एक जवाज़ भी बनता है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले फ़ारूक अरगली साहब से उस गांव के बारे में पूछेंगे जिस गांव में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई लम्हात, इब्तदाई अय्याम गुजारे थे। अक्सर लोगों को अरगल के बारे में होता है कि ये कोई बिरादरी का नाम है, किसी कबीले का नाम है, ये क्या है, और जाहिर है कि उनके नाम का एक हिस्सा है, तो लोगों को तजस्सुस रहता है कि अरगली आखिर है क्या। तो फारूक साहब ये बताएं कि अरगल है क्या चीज़। कानी साहब, आपने अरगल के बारे में पूछा है तो ये एक छोटी सी स्टेट का नाम है। ये फतेहपुर हसवा यूपी में वाक़ है। ये स्टेट इब्राहिम लोदी के वक्त में राजपूतों की स्टेट थी। छोटा सा एक किला भी है वहाँ पर, उसके थोड़े से निशानात मौजूद हैं, और छत्री वंश के लोगों का वो इलाका है। फारूक अरगली साहब, आपका जिस फतेहपुर जैसी मरदुमखेज़ सरजमीन से ताल्लुक़ है, वहाँ अल्लामा नियाज़ फतेहपुरी भी पैदा हुए और बड़ी बड़ी शख्सियतों ने जन्म लिया। फरमान फतेहपुरी का ताल्लुक़ भी उसी सरजमीन से है। तो ज़ाहिर है कि उस सरजमीन की जो तख्लीकी रवायत रही है, ये जो ज़रखेज़ी है, आप उस रवायत के अमीन हैं। आप ये बताएं कि बचपन में जो नावल पढ़ने का शौक़ आपके अंदर पैदा हुआ तो किस तरह पैदा हुआ, और ज़ाहिर है कि आपका इलाका अब भी बहुत ही अरगल एक मामूली या पसमानदा कस्बा या गाँव ही रहा होगा, तो क्या वहाँ तालीम की इतनी सहूलत थी कि आप आला तालीम हासिल कर पाते? मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं था उस वक्त। मेरे बराबर में एक मौज़ा है आलमगंज, वहाँ था। सन 50 में मैं तीसरी पास करके चौथी में गया था, तो अचानक एक दिन पता चला कि अब उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी, लिहाजा हमारी तालीम ख़त्म हो गई और हम खेती किसानी का काम करने लगे। मैंने कहीं पढ़ा था शायद कि आप भैंस की पीठ पर बैठकर सादिक सरजरवी के नावल पढ़ा करते थे, और आपकी तालीम भी बस वाजिबी सी है। आपको ज़्यादातर लोगों ने, अपने घर वालों ने खेती और दूसरे कामों पे लगा रखा था। तालीम के लिए आपको ज़्यादा मौके नहीं मिले। क्या ये सच है? मेरे वालिद बड़े मासूम आदमी थे, पुलिस में थे, रिटायर हो गए, बल्कि जल्दी रिटायर हो गए। उन्होंने कहा, उनका दिल हट गया कि इसमें तो बहुत बेईमानी है। थोड़ी सी ज़मीन थी, बस वही आज़ूक़ा उसी में से पैदा होता था। कुछ उन्होंने पुलिस में कमाया नहीं, तो हमारी बेहद गुर्बत थी हमारे घर में। तो छोटे मोटे काम हमको करने पड़े। 1-2 भैंसें पाल ली थी,
تو پڑھنے کا بڑا شوق تھا ہمیں، اور پڑھنے کا شوق اسکول کے زمانے سے ہی تھا۔ اس وقت درجہ 3 اور 4 تک پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج کے ہائی اسکول کے برابر۔ اس وقت کے نصاب میں جو کچھ ہم پڑھتے تھے، آج ہم 10ویں 12ویں کے بچوں کو بھی اس طرح نہیں پاتے۔ اسی دوران میں ابن صفی کا عروج ہوا اور ان کے ناول پڑھنے شروع کیے۔ ہمارے ضیاء الحسن صاحب کانپور میں پڑھتے تھے تو وہاں سے لاتے رہتے تھے ناول نئے نئے، اور وہ پڑھتا گیا، اور اپنے گھر کا کام بھی کرتے تھے ہم۔ تو کئی دفعہ ہمیں بھینس چرانے جانا ہے تو ہم نے ناول اٹھا لیا، چھتری لگا لی، بارش ہو رہی ہے، بھینس کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، مزے سے ناول پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں صادق صدیقی کے ناول اور عبدالحلیم شرر کے ناول، یہ سب ایک ہمارے جی بہلانے کا طریقہ تھا۔ فاروق ارغلی صاحب، آپ جس وقت آپ نے دلی میں قدم رکھا اس وقت دلی زندہ تھی، ملا واحدی کی دلی تھی، شاہد احمد دہلوی کی دلی تھی، اس میں زندگی تھی، زندہ دلی تھی، شوخیاں تھی، شرارتیں تھی، ادب کا فروغ ہوتا تھا، لوگوں میں انسانی قدریں تھیں، محبتیں تھیں۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے لیکن ویرانی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرح سے پہلے ایک اجڑا دیار تھا لیکن وہ آباد بھی تھا، لیکن اب یہ آباد دلی ویران ہوتی جا رہی ہے ہر اعتبار سے۔ پہلے چائے خانوں کے ذریعے سے ادب کا فروغ ہوتا تھا، اردو بازار میں اردو کا فروغ ہو رہا تھا، چائے خانوں میں لوگ بیٹھ کر ادب کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب چائے خانے آباد ہیں لیکن ادب نہیں ہے، صرف شور اور شر ہے۔ تو آج کے دلی کی تہذیب میں اور پہلے کی دلی کی تہذیب میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ وہ دلی تو آج نہیں رہی حقانی صاحب، جو میں نے دیکھی وہ شاید دلی مرحوم کی آخری جھلک تھی۔ شہر اجڑ چکا تھا، تقسیم کے سانحے نے دہلی کے خط و خال بگاڑ رکھے تھے۔ گلی کوچوں میں پرانی دلی کے زیادہ تر رفیوجی آباد تھے، پناہ گزین مسلمان چھوڑ کر پاکستان جا رہے تھے۔ اس وقت بھی یہ سلسلہ جاری تھا، اور ان مکانات میں وہ دوسرے لوگ جو وہاں سے باہر سے آ رہے تھے انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ پوری گلیاں، سڑکیں، عجیب و غریب ماحول تھا، بڑا خوف۔ اس کے باوجود ایک نیا ہندوستان تعمیر ہو رہا تھا۔ پنجابی برادری اردو کی پوری تہذیب لے کے آ گئی۔ حالانکہ لگا یہ تھا کہ شاید اب اردو کے چراغ نہ جلیں گے، لیکن جب لاہور سے اخبارات اور رسائل دلی آئے، 20ویں صدی، ملاپ، پرتاپ، یہ وہ 50 نستعلیق، اتالیق، پنجاب، شیر پنجاب، رہنما تعلیم، اور کتنے ہی شاعر، ادیب، صحافی، انہوں نے اردو کے اس دیار کو دوبارہ روشن کر دیا۔ تو جس وقت 56-57 کا عہد تھا، دہلی میں اردو کی بہار تھی۔ اس سیاست کو بڑی مایوسی ہوئی ہوگی جس نے سمجھا تھا کہ اردو کو اب دیش نکالا مل چکا ہے، لیکن اردو پہلے سے زیادہ نظر آنے لگی۔ اور ہم جب آئے تو ہمیں شوق اردو ہی کا تھا، ہمیں اردو ہی آتی تھی، لہذا ہم اس لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ان کی خدمتیں کی، ان کے ساتھ رہے، ان سے فیض حاصل کیا۔ ارغلی صاحب، آپ نے صرف قلم کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا، آپ نے ہندی میں سینکڑوں ناول لکھے، اردو میں لکھا، بہت سارے اخبارات سے آپ کی وابستگی رہی۔ یہ بتائیے، آپ نے کبھی فرضی نام کا بھی سہارا لیا؟ سنا ہے کہ آپ کبھی حسینہ کانپوری کے نام سے لکھا کرتے تھے اور کبھی رتی موہن جی کے نام سے لکھا کرتے تھے، اور حسینہ کانپوری تو آج تک بہت زیادہ مقبول ہے، لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ حسینہ کانپوری کون ہے۔ بہت بعد میں پتہ چلا کہ شاید کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں۔ وہ ایک ایسا دور تھا، میری مراد 5ویں اور 6ٹھی دہائی سے 20ویں صدی کی۔ ناول اور افسانے پڑھنے کا عام رواج تھا، گھر گھر پڑھے جاتے تھے، اور یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری تھی، کیونکہ تفریح کے لیے کوئی اور ذریعہ اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا، ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا، ٹرانزسٹر تک نہیں آیا تھا، تو ظاہر ہے کہ صرف مطالعہ تھا۔
اور اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ لوگ باذوق ہوتے تھے. ناول پڑھنے سے ان کے ذہن کو جلا ملتی تھی، افسانے پڑھنے سے ان کا شعور بڑھتا تھا، بیدار ہوتا تھا، نالج بڑھتی تھی. تو پڑھنے لکھنے کا اس وقت دور عام تھا، تو وہ کتابیں چھپتی تھیں. لیکن اب وہ جو تاجرانہ سلسلہ ہے وہ ذہنیت الگ ہوتی ہے. کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے تھے کہ بھئی اگر ایک رائٹر سے لکھوائیں گے اور اس کا نام ہوگا تو پھر جب وہ زیادہ بکنے لگے گا تو پھر وہ ہمیں دھوکہ دے جائے گا، اس لیے ہم کوئی فرضی نام رکھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے لوگ نام رکھ لیتے تھے. تو رتی موہن بھی اسی سلسلے میں ہوا، لیکن بعد میں شروع ہوا. پہلے حسینہ کانپوری کا معاملہ یہ تھا کہ میرے ایک دوست تھے سید اظہر حسین راہی، امروہہ کے رہنے والے تھے، واجبی سے پڑھے لکھے تھے، 7ویں 8ویں تک ہوں گے. وہ یونین پریس کٹرا نظام الملک میں پلیٹیں جماتے تھے لتھوں کی، اور بڑے کالے میلے کچیلے کپڑے پہن کر کے اردو بازار میں نظر آتے تھے، اور ان سے یاد اللہ ہو گئی. تو وہاں ہمارے ایک دوست عبدالغنی دہلوی، جو بعد میں ساقی بھوٹوپو کے نام سے اپنا ادارہ کھولا اور بہت ساری کتابیں چھاپی، وہ اور ڈاکٹر محمد فیروز دہلوی دونوں بہت اچھے دوست تھے. ہم بھی ان کے حلقہ احباب میں شامل ہو گئے تھے. تو ہم بیٹھتے تھے ایک جگہ، تو راہی صاحب بھی تشریف لے آتے تھے کبھی کبھی، اور ہماری باتیں بڑے غور سے سنتے تھے. ایک دن کہنے لگے کہ بھائی ہمیں اگر آپ ناول لکھتے ہیں، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے. میں نے کہا فرمائیں. کہنے لگے کہ چھوٹے چھوٹے ناول لکھ دیں، واجہ تبسم جیسے ہوں، اس میں چغتائی جیسے ہوں، منٹو جیسے ہوں، شرارت، کچھ ضرورت، کچھ انتقام. کیونکہ اس وقت ایسا تھا کہ نئے لوگوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی. بڑے رسالوں میں وہی لوگ چھپتے تھے جو اسٹیبلش تھے. اس کا ایڈریس لکھ کر کے ان کے اداریے میں کہ میں وہاں رہتی ہوں، یعنی مصنفہ. تو ان کی تحریر میں ان کا ایڈریس تھا روٹی والی گلی، مول گنج، کانپور. اب ظاہر ہے کہ وہ ریڈ لائٹ ایریا ہے، تھا اس زمانے میں. وہ ناول ایسے بکے کہ جیسے ہاٹ کیک ہوتے ہیں، ہاٹ بکتے رہے اور ہم لکھتے رہے. ہمیں بڑا مزہ آنے لگا. ہم نے 80 ناول لکھے. پیسے بھی معقول ہی دیتے تھے، تو ہمیں کیا چاہیے، ہم تو یہ سوچ کر لکھتے رہے کہ بھائی یہ رف ہے، پریکٹس کر رہے ہیں. تو وہ پریکٹس جو ہے وہ 80-90 تک پہنچ گئی، پاپولر بھی ہو گئی. کچھ لوگ جاننے بھی لگے، کچھ لوگ چھیڑتے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے، کچھ لوگ شرمندہ بھی کرتے تھے جو ثقہ ادب کے لوگ تھے اور بڑے اپنے آپ کو دانشوری کے اس سے وابستہ سمجھتے تھے. تو وہ حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے تھے. اس میں کوئی مجھے کہتے ہوئے شرم نہیں ہے. تو ہم نے کہا بھائی رہنے دو ہمیں تو. اور اسی دوران میں نے ہندی میں لکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ ہندی کا وقت تھا. ہندی کے میگزین میں نوکری کر لی. یہ فل ٹائم جاب تھا. وہ تفنن طبع کے لیے اور زیادہ آمدنی کے لیے، ناول وغیرہ. تو وہاں ہندی کے لیے آفر مل گیا. تو ہم نے کئی ناموں سے لکھا، لیکن خاص نام جو تھا وہ رتی موہن تھا. وہ ناول 1 لاکھ کاپی تک بکے. 2 روپے کی کتاب ہوتی تھی، پاکٹ بک ہوتا تھا، اور ویلر کے اسٹالوں پر خوب بکتے تھے. اور جو آدمی جتنے دلچسپ ناول لکھتا تھا وہ ہم اردو والوں کو ہندی میں لکھنا پڑا. میرے ساتھی، میرے سینئر، میں ساتھی نہیں، میرے تو ان کا شاگرد ایک طریقے سے، اظہار اثر صاحب، وہ آنند کے نام سے لکھ رہے تھے. میرے برابر کے ساتھی جمیل انجم صاحب منوج کے نام سے لکھ رہے تھے. میرے دوست عارف باروی راجونش کے نام سے. اور اتنے کامیاب ہوئے کہ
मैं तो जाने का बहुत पीछे रह गया।